اللہ 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 اما بعد، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ میرا دل زندہ ہے یا مردہ ہے؟ یوں تو دل ہر سینے میں دھڑک رہا ہوتا ہے، پمپنگ تو ہر دل کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم روحانی طور پر ایک دل کو زندہ کہتے ہیں، ایک دل کو مردہ کہتے ہیں۔ تو اس کی کیا پہچان کہ یہ دل زندہ ہے اور یہ دل مردہ ہے؟ ہمارے مشائخ نے ہمارے لیے کام آسان کر دیا، انہوں نے اس کی علامتیں گنوا دی۔ آدمی اپنے اندر ان علامتوں کو ڈھونڈے، اگر وہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو دل زندہ ہے، اور اگر وہ علامتیں نہیں پائی جاتی تو دل مردہ ہے۔ کھیر پکا دی، کھانا ہمارا کام۔ اور علامتیں بھی بہت زیادہ نہیں، 3 ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جس انسان کا دل زندہ ہوتا ہے اسے دید قصور نصیب ہوتی ہے۔ دید قصور یہ ایک ٹرم ہے جس کو سب سے پہلے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب میں استعمال کیا۔ دید قصور کہتے ہیں کہ اپنی کوتاہیوں کا استحضار ہونا، اپنی غلطیاں اپنے سامنے رہنا۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان سے راضی ہوتے ہیں تو اس کی غلطیوں کو اس کے سامنے واضح کر دیتے ہیں، اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی غلطیوں کو اس کی نظر میں اوجھل کر دیتے ہیں۔ اس لیے نیک آدمی چھوٹی سی بھی غلطی کرتا ہے، اس کا دل اسے فوراً بتا دیتا ہے کہ میں نے کوتاہی۔ چنانچہ وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، تو محفوظ کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ گناہوں سے بالا تر ہو گئے، نہیں، انسان ہے، انسان نسیان سے بنا، بھول ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے بندے سے بھول ہو سکتی ہے، امکان موجود ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ اگر کوئی ولی ہوگا اور اس سے بھی کوئی بھول ہو گئی تو وہ اس وقت تک چین نہیں لے گا جب تک کہ رو رو کے معافی مانگ مانگ کے اپنے پروردگار کو منا نہیں لے گا۔ عام بندے کی یہ حالت ہوتی ہے کہ گناہ کیا، مکھی اڑا دی، پرواہ نہیں۔ لیکن اگر زندہ دل انسان سے کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے تو وہ جب تک توبہ کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا۔ جیسے صحابہ کرام نے نمونے کے طور پر، حالانکہ ان کی روحانیت تو بہت بلند تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے بعض ایسی بھول کروا دی جس پر انہوں نے توبہ کرنے کی مثال قائم کر دی۔ تو وہ ہمارے لیے اصل میں ایک درس تھا، سبق تھا کہ دیکھو اگر بھول ہو جائے تو یوں بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک عورت گناہ کرتی ہے، کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے، اگر وہ نہ بتاتی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں، یہ معاملہ اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ احساس ڈالا کہ دنیا کی تکلیف چھوڑی، آخرت کی زیادہ، دنیا کی ذلت چھوٹی، آخرت کی زیادہ، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اپنے گناہ کو دنیا ہی میں پاک صاف کروا جاؤں۔
نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہوا۔ آپ نے رخ ادھر پھیر لیا، ادھر سے آ کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی گناہ ہوا، آپ نے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ 4 مختلف اطراف میں رخ کیا اور چاروں طرف سے آ کر اس نے بتایا کہ مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا۔ اب یہ 4 طرف رخ کیوں کیا؟ کہ نبی علیہ السلام اس کے 4 مرتبہ گواہی لینا چاہتے تھے، چونکہ حد جاری نہیں ہو سکتی جب تک کہ گواہی نہ ہو، تو 4 مرتبہ اس سے کہلوانا چاہتے تھے، تو 4 مختلف سمتوں میں کہلوایا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا تو ایک بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے، نہیں، مگر وہ کہنے لگی کہ میں نے گناہ کیا اور گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا جاؤ، جب وضع حمل ہو جائے پھر آنا۔ چلی گئی۔ اب وضع حمل میں تو کتنے مہینے لگتے ہیں، جب بچے کی پیدائش ہو گئی پھر آتی ہے بچے کو لے کے، اللہ کے نبی اب مجھے پر حد جاری کیجیے، فرمایا اس کو دودھ پلاؤ، پھر واپس چلی جاتی ہے۔ اب بچے کا دودھ تو 2 سال میں چھوٹتا ہے۔ حمل سے پہلے کا اس نے اقرار کیا، وضع حمل سے، اور 2 سال یہ بھی گزرے، اتنی مدت کے بعد پھر آئی، اے اللہ کے نبی اب حد جاری کر دیجئے، اور جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ کھا رہا تھا۔ کیا مطلب کہ اب یہ میرے دودھ کا محتاج نہیں ہے۔ اب اس پر حد جاری کی گئی۔ ایسی استقامت کیوں بار بار آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں دنیا میں اس بوجھ سے پاک ہو کے جاؤں۔ چنانچہ ان کو سنگسار کیا گیا۔ سنگسار کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں کوئی سخت بات کہہ دی۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، فرمایا عمر اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کے گناہ کو شہر والوں پر تقسیم کر دیں، شہر کے سب گناہ گاروں کو معافی نصیب ہو جائے۔ یہ ہوتی ہے توبہ۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ بھئی کوئی بندہ نیک ہے تو اب اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی ہو بھی گئی تو جب تک اس نے معافی نہیں مانگ لینی، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بخشوا نہیں لینا، اس کو چین ہی نہیں آتا۔ یہاں پر ایک طالب علمانہ نقطہ پیش کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شیطان سے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان نے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو ورغلاؤں گا، بہکاؤں گا، نافرمان بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے تیرا ان کے اوپر قابو نہیں چلے گا۔ تو اب اس کا کیا مطلب کہ وہ شیطان سے بری ہو گئے؟ نہیں، شیطان ان کے بھی پیچھے لگا ہوا ہے، مگر اس کا مطلب یہ کہ شیطان ان سے کوئی ایسا گناہ نہیں کروا سکتا جو اللہ رب العزت کے ہاں ناقابل معافی ہو۔ بات سمجھے؟ شیطان ان سے کوئی ایسا گناہ نہیں کروا سکتا جو اللہ رب العزت کے ہاں ناقابل معافی ہو، یہ گناہ نہیں کروا سکتا۔ اگر کر بھی بیٹھیں گے تو قابل معافی جرم ہوگا، اور جب تک اس کو بخشوا نہیں لیں گے چین نہیں آئے گی۔ لہذا کہتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ کی حفاظت میں ہوا کرتے ہیں، یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو ان حضرات کو دید قصور نصیب ہوتی ہے، ان کا دل زندہ ہوتا ہے، دل ان کو فوراً وارن کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے دوسرے کو کوئی سخت باتیں کہہ دی، فوراً احساس ہوا، معافی مانگی۔ ان کا میں نہیں کرتا، آپ نے اتنی سخت باتیں کی۔ کہنے لگے اچھا معاف نہیں کرتے تو میں نبی علیہ السلام کو بتاتا ہوں۔ باتیں بھی خود کی اور کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو بتاتا ہوں۔ دیکھا کتنا احساس ہے اس بات کا کہ اب میں نے ان سے معافی مانگ لی ہے، اور نبی علیہ السلام کو آ کے خود بتا رہے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں تسلیم کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، یہ مجھے معاف نہیں کرتے۔ اس کو کہتے ہیں دید قصور، اپنے گناہوں کا استحضار ہونا، اپنے قصور کی دید نصیب ہونا۔ اور غافل آدمی ہوتا ہے نا جو، اس کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ کر کیا رہا ہے۔
جیسے ساجد نے ایک انجینئر صاحب کا آپ کو واقعہ سنایا یا کسی اور جگہ سنایا تھا کہ یہ آج اس کی زندگی کو قریب سے جانتا ہے، نماز کا وہ دھیان نہیں رکھتا، کہیں شاید جمعہ پڑھ لے تو بڑی بات، غیر محرم کو وہ دیکھتا ہے، ٹی وی فلمیں ڈرامے سب وہ دیکھتا ہے، گانے سننے کا وہ شوقین ہے، جھوٹ غیبت جھوٹی قسمیں کھا لینا یہ معمول کی بات ہے، اس قسم کی اس کی زندگی۔ ایک مرتبہ کہیں مل بیٹھنا ہوا تو اس عاجز نے توبہ کے عنوان پہ کچھ بات کہہ دی، کوئی آدھا گھنٹہ، خیر بڑے توجہ سے اس نے بات سنی، لیکن توجہ سے سننے کے بعد کہتا ہے کہ حضرت آپ کی باتوں کا تو مجھ پر بڑا اثر ہوا، واقعی آپ نے سچ کہا، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ویسے ایک بات ہے، اپنے ارادے سے تو کبھی گناہ کیا نہیں، اگر کوئی بغیر ارادے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے۔ یقین کریں جب اس نے الفاظ کہنا مجھے اپنے پاؤں کے نیچے کی زمین کھسکتی نظر آئی، میں نے کہا اوہ، ایسے پٹی بندھ جاتی ہے کہ یہ اس کی زندگی اور اس زندگی پر یہ کمنٹس دیے جا رہے ہیں کہ اپنے ارادے سے تو گناہ کیا کبھی نہیں، بغیر ارادے کے ہو گیا ہو تو اللہ معاف کر دے۔ ابھی بھی ارادے والے گناہوں سے اس نے معافی نہیں مانگی، شاید ان کاموں کو وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ دید قصور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دید قصور عطا فرما دے۔ جب تک دید قصور نصیب نہیں ہوتی، آدمی کی نظر میں سب برے ہوتے ہیں، سب برے، جس کا نام لو اسی میں کیڑے نکال دیں گے، کوئی ان کو اچھا نظر نہیں آتا۔ لیکن جب دید قصور نظر آ گئی، نصیب ہو گئی، اب ان کو سب اپنے سے اچھے نظر آئیں گے۔ نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنی برائیوں پہ نظر پڑ جاتی ہے پھر نگاہ میں سب اچھے، پھر بندہ کہتا ہے جی سب مجھ سے بہتر ہیں، سب میرے سے اچھے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دید قصور نصیب ہو جانا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرا پیر دانائے مرشد شہاب، تو اندر دے فرمود بر روئے آپ، کہ میرے شیخ شہاب نے دریا کے کنارے دو لفظوں میں مجھے پورا تصوف و سلوک سمجھا دیا۔ مرا پیر دانائے مرشد شہاب، دو اندر ز فرمود بر روئے آپ، یکے آنکھ کے بر غیر بد بی مباش، دیگر آنکھ کے بر خیج خود می مباش۔ ایک لفظ تو یہ بتایا کہ دوسروں پہ بد بی نہ ہونا اور اپنے پہ خود بھی نہ ہونا۔ کیا مطلب؟ کہ دوسروں کے عیبوں پہ نظر مت رکھنا اور اپنی خوبیوں پہ نظر مت رکھنا۔ دوسروں کے عیبوں پہ نظر رکھو گے تو ان سے بدگمانی پیدا ہوگی، اپنی خوبیوں پہ نظر رکھو گے تو عجب پیدا ہوگی، اور دونوں چیزیں انسان کو برباد کر دینے والی ہیں۔ لہذا دوسروں کی خوبیوں پہ نظر ہو، اپنی خامیوں پہ نظر ہو۔ جب خامیوں پہ ہی نظر نہیں ہوگی تو توبہ کی توفیق کیسے نصیب ہوگی؟ اس لیے زندہ دل انسان کی 3 علامتیں، جن میں سے پہلی علامت کہ اس کو دید قصور نصیب ہوتی ہے۔ من آنم کے من دانم، پتہ ہوتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں، یہ عجیب اللہ کی نعمت ہے۔ ضمیر اللہ رب العزت کی عجیب نعمت ہے۔ کبھی انسان آنکھیں بند کر کے اندر جھانکے نا اور اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ،
انسان اپنے آپ سے واقف ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، اس کا اپنا سارا کچھ دودھ کا دودھ ہوتا ہے اور پانی کا پانی ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے چاہے چہرہ سجا کے آتا پھرے، ایک یہ چہرہ ہے جسے مخلوق دیکھتی ہے، ایک یہ چہرہ ہے جسے پروردگار دیکھتا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکل و صورتوں کو، ولا الى اموالکم، نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ بندے کے دل پر ہوتی ہے، تو یہ ضمیر بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کسی عارف نے کہا کہ اپنی حقیقت معلوم کرنی ہو تو اپنے دل سے پوچھو، دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کیا کرتا، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے۔ دل کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے۔ تو دل بتاتا ہے، ہاں کئی مرتبہ گناہ کر کر کے بندہ اپنے ضمیر کو بھی تھپکیاں دے دے کے سلا دیتا ہے۔ بس جب وہ اندر کا انسان سو جاتا ہے نا تو پھر یہ زندہ مردہ برابر ہوتا ہے، کہنے کو چل پھر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اندر سے یہ مرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے دید قصور نصیب ہونا یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی دعا مانگتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے، سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میری غلطیوں کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میری غلطیوں کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ جن کو اصلاح کی فکر ہوتی ہے نا ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی نشاندہی کر دی تو بگڑ گئے، اور آج تو حالت یہ ہے کہ شیخ سے نشاندہی کر دینا کہ بھئی اپنی عادت کو سنوارے تو شیخ سے بھی موڈ بناتے ہیں، یعنی طبیب نے یہ کیوں کہہ دیا کہ آپ بیمار ہیں، طبیب سے بھی یہی سننا چاہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں اگرچہ ٹی بی کے مریض ہو۔ حالت ایسی بگڑ گئی، نفس اتنے موٹے ہیں، تعریف چاہتے ہیں، اور ہمارے تصوف سلوک میں تو پھر چھری چلاتے ہیں، جو جتنا بڑا بنتا ہے نا اس کو اتنا استغنا کی چھری سے ذبح کرتے ہیں۔ شیخ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس پر نرم ہاتھ رکھنا ہے اور کس پر ذرا گرم ہاتھ رکھنا ہے۔ اور تربیت اسی طرح ہوتی ہے، اصلاح اسی طرح ہوتی ہے۔ تو دید قصور کا نصیب ہو جانا یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ اس بندے کا دل زندہ ہے، اللہ رب العزت کی اس پر خاص رحمت ہے۔ دوسری چیز کہ انسان کا تلاوت کے اندر دل لگنا، قرآن پڑھنے کا شوق ہونا۔ جیسے بچے ناول پڑھتے ہیں نا، یا عورتیں اخباریں جہاں پڑھتی ہیں، اب ان کو منع بھی کرو تو چھپ چھپ کے پڑھیں گی، جہاں سے چھوڑ کے جائیں گی کچن میں کام کر کے واپس وہیں سے آگے پڑھیں گی۔ ایک شوق ہے۔ تو جس طرح بچوں کو کہانیاں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے اور وہ ماں باپ سے چھپ چھپ کے کہانیاں پڑھتے ہیں، اللہ والے اسی طرح اللہ کا قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ ذرا موقع ملا قرآن کھول کے بیٹھ گئے، قرآن مجید ان کا منہ سے غمخوار ہوتا ہے، ان کا غم گسار ہوتا ہے۔
قرآن مجید کے سامنے رکھ کر جب وہ بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں دل کے غم دور ہو جاتے ہیں. ان کی محبت قرآن مجید سے ہوتی ہے. وہ اپنے دل کا حال قرآن مجید کو بتاتے ہیں اور قرآن مجید پڑھنے میں ان کو لطف اور مزہ آتا ہے. اس لیے ہمارے حضرات الصالحین کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، کثرت کے ساتھ. خیر کا زمانہ تھا، اس وقت تو کوئی پاگل بھی ہو جاتا تھا تو وہ اذانیں دینی شروع کر دیتا تھا. جو مینٹل کیس ہو جاتا تھا نا تو وہ اذانیں دینی شروع کر دیتا تھا. آج تو سمجھدار لوگ بھی گالیاں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلی بات دید قصور نصیب ہو جائے. دوسری بات قرآن مجید پڑھنے کا شوق نصیب ہو جائے. قرآن مجید پڑھنے کا، سمجھنے کا، قرآن مجید کے ساتھ عشق نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی تو عجیب مانگی نا. سبحان اللہ. دعا کیا مانگی؟ فرماتے ہیں الہی عبدک. اب دیکھیے محبوب کی عاجزی کتنی ہے اور کتنی عاجزی سے مانگ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کوئی بہت ہی بڑی نعمت ہے جس کو مانگنے کے لیے ایسی فریاد کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہم انی عبدک، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں. وابن عبدک، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں. وابن امتک، آپ کی باندی کا بیٹا ہوں. یعنی میرا والد بھی آپ کا بندہ اور میری والدہ آپ کی باندی. اب دیکھو کتنی عاجزی سے مانگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک. اللہ میری پیشانی آپ کے قبضہ قدرت میں ہے. ماضٍ فی حکمک، تیرا حکم میرے بارے میں فیصلہ ہے. عدل فی قضاء، تیری قضا میرے بارے میں عین عدل ہے. جو بھی ہے قضا وہ میرے بارے میں عین عدل ہے. اسألک بکل اسم هو سمیتہ فی کتابک، میں آپ کے ہر اس نام سے مانگتا ہوں جس کو آپ نے کسی کتاب میں نازل فرما دیا. او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو آپ نے اس کا علم عطا کر دیا. کیا؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. یعنی یہ سارا مضمون باندھ کر مانگ کیا رہے ہیں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. وجلاء ہمی وذہاب غمی. اس آیت کے معنی کو علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھیے اور پھر تنہائی میں تہجد میں اس کو مانگ کر اس کا مزہ لیجیے. اس میں مٹھاس ہے. جب آدمی تنہائی میں اندھیرے میں اس دعا کو بار بار مانگتا ہے نا تو اس کی مٹھاس کا تب اندازہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی چاشنی کیا نعمت ہے کہ جس کو مانگنے کے لیے اللہ کے محبوب نے اللہ کے سامنے اتنی عاجزی گزاری کی. محبوب کی دعائیں تو واقعی عجیب ہوتی تھی. جب طائف سے واپس آنے لگے تو کیسی دعا مانگی، حیران ہوتا ہے بندہ. سبحان اللہ. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری، طاقت کی کمی کا تجھ سے ہی شکوہ کرتا ہوں. وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اور اپنے اسباب کی کمی اور لوگوں کے سامنے اپنی کمزوری کا تجھ سے ہی شکوہ کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے. انت رب المستضعفین، آپ تو کمزوروں کے پروردگار ہیں. وانت ربی، اور آپ میرے بھی پروردگار ہیں. الی من تکلنی، اللہ مجھے آپ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ الی بعید یتجہمنی، اے اللہ کسی اجنبی کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے شروع ہوتا ہے. او
ام الی عدو ملکتہ امری، یا آپ نے کسی اپنے دشمن کو میرے امر کا والی بنا دیا، یعنی میرے اوپر قبضہ دے دیا، قوت دے دی. ان لم یکن بک علی غضب، اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، فلن ابالی فلا ابالی، اللہ پھر مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے. اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو پھر مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے. ولیکن عافیتک ہی اوسع عندی، لیکن تیری جو رحمت ہے، عافیت ہے، وہ میرے لیے زیادہ وسیع ہے. اعوذ بنور وجہک الذی یشرقت لہ الظلمات، اللہ میں پناہ مانتا ہوں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے ظلمتیں روشن ہو گئی. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے ظلمتیں روشن ہو گئیں، یا جس سے کائنات کے سب کام سنور گئے. اے اللہ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ تیرا غصہ مجھ پر ہو. لک العتبی حتی ترضی، اللہ تجھ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جاتا. یہ ہے آج، یہ ہے اللہ رب العزت سے فریاد کرنا. تو انسان تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے یوں قرآن مجید کی محبت مانگے. تو 3 نشانیاں بتائی گئی. سب سے پہلی دید قصور نصیب ہونا، اور دوسری قرآن مجید پڑھنے کا شوق نصیب ہونا، اور تیسری علامت نماز میں خشوع نصیب ہونا. نماز میں خشوع نصیب. تو جس کو خشوع نصیب ہوتا ہے وہ بنا سنوار کے نماز پڑھتا ہے. یوں سمجھے کہ جیسے بچے کی منگنی کرے نا کہیں، تو عید کے موقع پہ ان کو پھلوں کی ٹوکری بھی بھیجنی ہو تو گفٹ پیکنگ کر کے بھیجتے ہیں پھل گفٹ پیکنگ کر کے، کہ جن کے پاس جا رہی ہے دیکھ کے وہ دل خوش ہو جائے ان کا. تو جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے وہ بھی اپنی نمازوں کی گفٹ پیکنگ کر کے بھیجتے ہیں، بنا سنوار کے نماز پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے حضور تحفہ پہنچے گا. تو نماز میں خشوع کا نصیب ہونا یہ تیسری علامت ہے. تو 3 علامتیں قلب کے زندہ ہونے کی علامت ہیں. سب سے پہلے دید قصور نصیب ہونا، 2 قرآن مجید پڑھنے کا دل میں اشتیاق ہونا، شوق ہونا، اور نمبر 3 نماز کے اندر خشوع کا نصیب. ہمارے مشائخ نے ایک اور نقطے کی بات کہی ہے، ابھی دل میں آ گئی تو کہتا چلوں فائدہ ہو جائے گا. زمبیا کے دوست اگر دل میں اس کو جگہ دیں گے تو فائدہ پائیں گے. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں نچوڑ ہیں ہماری زندگیوں کا. نمبر 1، کم کھانے میں انسان کے جسم کی سلامتی ہے. 3 باتیں ہماری زندگی کا نچوڑ ہیں. کم کھانے میں جسم کی سلامتی ہے، گناہ نہ کرنے میں روح کی سلامتی ہے، اور درود پاک زیادہ پڑھنے میں ایمان کی سلامتی ہے. تو کہتے ہیں یہ چیز ہم نے تجربے سے پائی ہے. کم کھانے میں جسم کی سلامتی ہے، معصیت سے بچنے میں روح کی سلامتی ہے، اور درود شریف کی کثرت کرنے میں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ درود شریف کی کثرت کرنے والا ہو اور آخری وقت میں ایمان سے محروم کر دیا جائے، کبھی نہیں. دنیا کے ہر بادشاہ نے ایک وقت متعین کیا ہوتا ہے جس میں اس کی رعایا آ کر اسے ملتی ہے اور اپنے حال سناتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ کھلی کچہریاں لگاتے ہیں، حاکم
کہ بھئی آؤ جس نے آنا ہے اور اپنی فریادیں بیان کرو، اپنی مشکلات پیش کرو، ہم تمہارے مسئلے حل کر دیں گے. یوں سمجھیں کہ پروردگار بھی ہر دن میں اپنے بندوں کے لیے 5 مرتبہ کھلی کچہری لگاتے ہیں. یہ جو نماز ہے نا، یہ پروردگار کی کھلی کچہری ہے. آؤ اپنی فریادیں لاؤ، اپنی پریشانیاں پیش کرو، اپنی مصیبتوں کو میرے سامنے پیش کرو، میں پروردگار تمہاری مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر دوں گا. تو یوں سمجھیے کہ 5 وقت پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے اپنے دربار میں حاضری کے اوقات متعین فرما دیے. تو یہ اس شہنشاہ کا دربار عام لگتا ہے. ایک دربار خاص ہوتا ہے نا، اس میں تو خاص لوگ ہوتے ہیں. جیسے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا علی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. کسی ملائکہ نبی مرسل کو اس میں دخل کی اجازت نہیں، وہ تو پھر اللہ کی خاص مہربانی ہے. لیکن عوام الناس کے لیے، میں اور آپ کے لیے، اللہ رب العزت نے ہر دن میں 5 مرتبہ اپنے دربار میں حاضری کی اجازت محمد فرمائی. معراج میں نمازیں تو 50 ملی تھی، لیکن آخر پر 5 رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ میرے محبوب، آپ کی امت پڑھے گی تو 5 نمازیں، لیکن من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا ہم ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیں گے. لہذا آپ کی امت 5 نمازیں روز پڑھے گی، ہم ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا اجر عطا فرمائیں. تو 5 وقت اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری کے اوقات ہیں. اس دھیان کے ساتھ بندہ مسجد کی طرف آئے کہ بادشاہ کے دربار میں حاضری ہے. جیسے ایک آدمی کو دن میں 5 مرتبہ بادشاہ کو دیکھنے کا موقع ملے تو کتنا مقرر سمجھا جائے. تو جس بندے کو 5 مرتبہ نماز میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو وہ کتنا مقرر سمجھا جائے. تو نماز بہت محترم بشان عمل ہے. سب کوئی نوجوان ہوگا نا، ذرا خادم ذرا جرت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مندر کی بلی بھی دیوتا سے نہیں ڈرا کرتی. مندر میں جو رہتی ہے تو خادم حضرات بھی کئی مرتبہ ایسی باتیں پوچھ لیتے ہیں. تو اس نے بات کر دی اور ذرا کہہ دیا کہ حضرت وہ جنت میں تو حوریں ہوں گی. تو حضرت نے آگے سے جواب دیا کہ میاں ہم تو اگر جنت میں گئے بھی صحیح اور حور بھی ہمارے قریب آئی تو ہم تو کہیں گے کہ بھی ہمیں تو اللہ کا قرآن سنا دو. ہم تو کہیں گے بھی ہمیں تو اللہ کا قرآن سنا دو. ایک مرتبہ عجیب بات فرمانے لگے کہ ہمیں اگر اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن قبولیت ملی تو ہم تو عرض کریں گے اللہ ہمیں نہ حور چاہیے نہ قصور چاہیے، ہمیں تو آپ کے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ چاہیے. یہ کہا کرتے تھے. قصور قصر سے یعنی محلات، ہمیں نہ حور چاہیے نہ قصور چاہیے، ہمیں تو عرش کے نیچے مصلی کی جگہ. تو جن کو نماز کا ذوق نصیب ہوتا ہے پھر ان کو عرش کے نیچے مصلی کی جگہ چاہیے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اثر سارے جہان پہ ہوتا ہے. نماز کا اثر سارے جہان پہ. یہ عجیب بات ہے. ہم اس کا ادراک کریں نہ کریں لیکن نماز کا اثر کس پر؟ سارے جہان پہ. آپ بتائیں، نماز کسوف پڑھتے ہیں، نماز خسوف بھی پڑھتے ہیں، نماز استسقاء بھی پڑھتے ہیں، نماز حاجت بھی پڑھتے ہیں. چاند گرن کے وقت میں نماز، سورج گرن کے وقت میں نماز، بارش نہ برسنے کی حالت میں نماز،
مصیبت آ جانے کے وقت میں نماز، تو کیا مطلب؟ یہ چیز کچھ اشارہ کر رہی ہے نا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے کائنات کے اندر آنے والی تمام مصیبتیں انسان کے سر سے ٹال دی جاتی ہیں۔ تو اس کا اثر فقط انسان کی ذات تک نہیں ہے، نماز کا اثر کہاں تک ہے؟ پوری کائنات تک ہے۔ اب سورج گرہن کا ہونا وہ کوئی ایک بندے کی مصیبت تھوڑی ہے، تو اس لیے نماز کا اثر کا دائرہ کار پوری کائنات ہے۔ نماز اتنا بڑا عمل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بھئی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حضور پہنچے معراج پر، تو آپ نے جا کر یہ عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ معراج پر نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، یہی الفاظ کہے نا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا اس کا جواب غور سے دیجیے گا کہ شریعت نے تو جب بھی ایک دوسرے سے ملیں سلام کا حکم دیا، شریعت نے جب بھی ایک دوسرے سے ملیں کس کا حکم دیا؟ سلام کا حکم دیا، اور فرمایا افشوا السلام بینکم، تم سلام کو پھیلاؤ آپس میں۔ تو حکم تو دیا سلام کا کہ جب بھی کوئی دوست ملاقات کرے سلام کرے۔ جب نبی علیہ السلام معراج پر گئے تو انہوں نے سلام کیوں نہیں کیا؟ ایک نقطہ دل میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیوں جی؟ بھائی جب سلام کی اہمیت اتنی، نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ اگر لوگوں میں بیٹھے ہوئے آپ ذرا کہیں جاتے، درخت کی اوٹ میں ہوتے تو واپس آ کر پھر سلام کرتے تھے، دیوار کے پیچھے ہو جاتے صحابہ، واپس آ کر پھر سلام کرتے تھے۔ اتنی کثرت سے سلام کرنے کی عادت مبارکہ تھی، لیکن جب اپنے مالک حقیقی سے جا کر ملے تو سلام نہیں کیا۔ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے، دل میں بات آتی ہے؟ کیوں جی؟ آج لگتا ہے زیادہ تھک گئے ہیں، ذرا بولیے بولیے، دل میں بات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب اپنے پروردگار سے، اپنے محبوب سے بات کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، تو ملاقات میں تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ شریعت نے تو حکم یہاں تک دیا کہ دو دوست ملے تو جو سلام میں پہل کرے اس کو 69 نیکیاں، اور جو جواب دے اس کو 1 نیکی، دونوں کو 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ کہ جب نبی علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو خود سلام کیوں نہ کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں؟ یہ نہیں ہوتا؟ اگر نہیں پیدا ہوتا تو آگے چلتے ہیں۔ کیوں جی؟ بتا دیجیے۔ دیکھیے، یقیناً ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مگر اس کا جواب یہ ہے کہ جب سلام کیا جاتا ہے تو اس کو کرتے ہیں جس پر مصیبت آ سکتی ہو، پریشانی آ سکتی ہو، جس پر مصیبت آ سکتی ہو، پریشانی آ سکتی ہو، غم آ سکتا ہو، دکھ آ سکتا ہو، تو غم، دکھ، پریشانی اور مصیبت سے سلامتی کی اس کو دعا دیتے ہیں، جبکہ غم، دکھ، پریشانی اور مصیبت کا اللہ کے ہاں تو تصور ہی نہیں ہے۔ اس کا تو اپنا نام سلام ہے، تو ان کا وہاں تو تصور تھا ہی نہیں، لہذا وہاں سلام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بات سمجھ گئے نا؟ سلام کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، لہذا وہاں تو اللہ کی تعریف ہی ہو سکتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی، تعریف کی، کیا فرمایا؟ التحیات للہ، میری تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات، میری تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات، اور میری تمام مالی عبادتیں۔ تو 3 ہی عبادتیں ہوتی ہیں نا، میری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں، سب کی سب کس کے لیے؟ تو 3 تحفے دیے نبی علیہ السلام نے جاتے ہی، التحیات للہ
والصلوات والطیبات. آگے سے پروردگار نے جواب دیا. اب جب جواب دیا تو کیا فرمایا؟ السلام. معلوم ہوا کہ اگر قادر مطلق ہوتے تو اللہ تعالیٰ السلام علیکم نہ فرماتے. نقطہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ السلام علیکم کا لفظ ہمیں کوئی اشارہ دے رہا ہے. قادر مطلق ایک ہی ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں. تو اللہ نے جواب میں 3 تحفے دیے. فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی، وبرکاتہ اور اللہ کی برکت. تو 3 تحفے نبی علیہ السلام نے دیے اور 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے دیے. جب نبی علیہ السلام کو 3 تحفے ملے جس میں سلامتی بھی تھی، رحمت بھی تھی، برکت بھی تھی، تو اپنے یاد آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یاد آتے ہیں نا. تو نبی علیہ السلام کو اپنی گنہگار امت یاد آئی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان تحفوں میں اپنی امت کو بھی شامل فرمانے کے لیے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی ہمارے اوپر ہو اور ان بندوں پر جو نیکی کرنے والے ہیں. تو جب نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا یہ منظر دیکھا، رحمت کا یہ منظر دیکھا، امت پر شفقت کا یہ منظر دیکھا، تو فرشتے جو سن رہے تھے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں اتنی پسند آئیں کہ اس کو نماز کا حصہ بنا دیا. اچھا اگلی بات سنیے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. یہ ہیرے موتی ہیں جو اپنے بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کے ہم نے حاصل کیے، اور ان کی وجہ سے اللہ نے ہماری جہالت چھپا دی. سمجھے؟ اب آپ کے سامنے سنی سنائی باتیں کرتے ہیں تو ہماری جہالت چھپ جاتی ہے. پچاس نمازوں کا تحفہ ملا. تشریف لاتے ہیں، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. مشورہ دیتے ہیں کہ میری امت پر بھی اسی طرح نمازیں زیادہ تھیں مگر ان کے لیے بوجھ تھا، تو آپ اپنی امت کے لیے اس بوجھ کو ہلکا کروا لیجیے. چنانچہ 1 دفعہ گئے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ. اب یہ جو بار بار جانا آنا تھا، اس میں ایک حکمت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کفار کے منہ بند کرنا چاہتے تھے، دشمنوں کے منہ بند کرنا چاہتے تھے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے جی 1 دفعہ دیدار ہوا یا 1 دفعہ عروج ہوا. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہم اپنے محبوب کو 1 دفعہ عروج دے کر پھر وہ نیچے جاتے ہیں، پھر اوپر تشریف لاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر. تو میرے در میرے محبوب کے لیے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں. لیکن جہاں ایک اور نقطہ پیدا ہوتا ہے جو اصل میں آپ سے پوچھنا ہے، نقطہ یہ پوچھنا ہے کہ بھئی بیت المقدس میں سب انبیاء کی نبی علیہ السلام نے امامت تو فرما دی تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام کے تمام انبیاء بیت المقدس میں موجود تھے. بیت المقدس میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام سے ملاقات کا شرط تو وہاں مل چکا تھا. اب جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو سب انبیاء تو اپنے ٹھکانوں پر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ گئے؟ وہ کیوں راستے میں انتظار میں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نہیں، ابراہیم علیہ السلام نہیں، یوسف علیہ السلام نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں، کون انتظار میں ہے؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. تو کیا حکمت تھی کہ باقی سارے انبیاء تو ملاقات نماز کے بعد اپنے ٹھکانوں پر، لیکن موسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہے. اللہ اکبر. اس میں ایک عجیب راز ہے واقعی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں ایک عجیب راز ہے. راز یہ ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. راز اس میں یہ ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں یہ دعا مانگی تھی، رب ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے فرما دیا تھا انک لن ترانی، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ میرا دیدار دنیا میں نہیں کر سکتے، انکار ہو گیا تھا۔ آج وقت تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا اللہ اپنے محبوب کو دیدار کے لیے بلا رہے ہیں، راستے میں بیٹھ گئے، مولا میں تیرا دیدار تو نہ کر سکا، آج تیرا دیدار کر کے تیرا محبوب آ رہا ہے، میں اس کا تو دیدار کر لوں گا۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے اور بار بار ان کو مشورہ دیا تاکہ یہ جائیں دیدار کریں پھر واپس آئیں، اور دیدار میں جو ان پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوگا میں ان کا تو دیدار کروں گا۔ ایسے ہی سالکین اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کیوں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ہیں پست پرواز اور یہ ہمارے مشائخ ہیں بلند پرواز، یہ ان جگہوں پر پرواز کر کے آتے ہیں کہ جہاں تک ہماری رسائی نہیں۔ چلو ہم اللہ رب العزت کی وہ محبت تو حاصل نہ کر سکے، محبت حاصل کرنے والوں کی زیارت تو ہم کر لیتے ہیں، سمجھیے۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں محبت ادب سے بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ رب العزت صرف اس لیے بخشیں گے کہ ایک مرتبہ وہ گزر رہا تھا اور اسی راستے سے بائی بستانی گزر رہے تھے اور وہ پہچانتا نہیں تھا، تو کسی نے اسے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے ایک ولی جا رہے ہیں۔ تو جب اس نے کہا اللہ کے ولی جا رہے ہیں تو اس بندے نے بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ کا ولی سمجھ کر محبت کی نظر سے دیکھا ہوگا، اس محبت کی نظر کے بدلے اللہ جہنم سے بری فرما دے، تو نے میرے ولی کو میرا ولی سمجھ کے دیکھا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی قدر ہوگی، سمجھے؟ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اپنے دربار عام میں 5 مرتبہ حاضری کی اجازت مرحمت فرما دی۔ تو ہم جب 5 مرتبہ نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو گویا اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت اللہ عنہ جب مسجد کے دروازے پہ آتے تھے تو چہرہ درد ہو جاتا تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ تو جنگوں میں گھمسان کے رن میں کبھی نہیں خوف زدہ ہوئے، یہاں آپ کیوں ایسا ہو جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں کس شہنشاہ کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس لیے ہمارے اسلاف مسجد میں داخل ہوتے ہوئے استحضار کے ساتھ، حضوری کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ ہم مالک الملک کے سامنے جا رہے ہیں، اس احساس کے ساتھ مسجد میں آتے تھے۔ تو جب اس احساس کے ساتھ آتے تھے تو مسجد میں آ کے دنیا کی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ کمینی دنیا کو پیچھے چھوڑاتے تھے۔ اور ہم تو دنیا کو ساتھ لے کے آتے ہیں نا۔ ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ آج ہماری حالت یہ کہ سارا دن ہم دکان کے اندر اور ساری رات دکان ہمارے اندر۔ ایسے ہے نا؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو ظہر کے 5 اوقات متعین فرمائے، اس کی کئی ساری تفصیلات ہیں۔ ایک تو یہ کہ فجر کا وقت قیامت کی صبح کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ فجر کا وقت قیامت کی، بھئی یوم القیامہ کہتے ہیں یا لیل القیامہ کہتے ہیں؟ تو یوم کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ دن ہوگا نا، یعنی ایسی رات کہ جس کی صبح کو قیامت کا دن ہوگا۔ تو قیامت کے دن کی صبح کو فجر کے وقت کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فجر کا وقت نماز کے لیے ایک متعین فرمایا۔
ظہر کے وقت جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، فرشتے اس کے اندر ایندھن ڈالتے ہیں، جیسے یہ بھٹی ہوتی ہے نا، فرنیس ہوتا ہے، تو فرنیس میں کچھ وقت کے بعد کول ڈالتے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ جہنم کی آگ میں ظہر کے وقت پتھر ڈالے جاتے ہیں، اس کو بھڑکایا جاتا ہے، اور وہ آگ اتنی سخت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اشتقت النار الی ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعدا، کہ جہنم کی آگ نے اللہ سے شکایت کی، اللہ میرے بعض دوسرے حصے اتنے گرم ہیں کہ انہوں نے میرے دوسرے حصوں کو کھا لیا. یہ جہنم کے کچھ حصے جہنم کے دوسرے حصوں کو کھا لیتے ہیں، آگ اتنی گرم. اللہ اکبر. تو ظہر کے وقت جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، اس لیے ظہر کی نماز کو فرض کیا گیا ظہر کے اوقات میں. عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھایا تھا، تو عبرت دلانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے، اسے یاد رکھنا، ان سے اگر بھول ہو گئی تھی اب تم نے بھول جانا. ظہر کے وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. مغرب کے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، یعنی یہ نہیں کہ اسی دن عصر کے وقت بھول ہوئی اور اسی دن مغرب کے وقت توبہ قبول ہو گئی. نیچے اتارے گئے اور نیچے اتار کر 200 سال بلکہ بعض کتابوں میں 300 سال تک روتے رہے. روایت میں آتے ہیں اگر حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو اکٹھا کر دیا جائے تو آنسوؤں کا پانی بہہ کر دریا کی شکل میں بہنا شروع کر دیتے. اما حوا کو افریقہ کے ملکوں میں اتارا گیا تھا، مگر وہ جگہیں جو ریگستان تھی، جو صحرا ہیں، جو ریگستان ہیں، ان پر بنجر جگہ تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں سرسبز و شاداب جگہ پر اتارا گیا تھا. سری لنکا میں اب بھی علماء نے جگہ متعین کی ہوئی ہے جہاں پر ان کو اتارا گیا تھا. اما حوا کو کیوں بنجر زمین پہ اتارا گیا؟ کہ چونکہ وجہ وہ بنی تھی نا، وجہ وہ بنی تھی، تو اس لیے پروردگار کی ان کے اوپر سختی زیادہ ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کو سرسبز جگہ پر اتارا گیا. پھر دونوں اللہ تعالیٰ کو کے سامنے معافی مانگتے تھے اور ایک دوسرے کو تلاش کرتے تھے. حتیٰ کہ عرفات کے میدان میں جو جبل رحمت ہے، ایک پہاڑ ہے، بہت زیادہ بلند تو نہیں، مگر ایک طرف سے اما حوا اوپر چڑھی، دوسری طرف سے آدم علیہ السلام چڑھے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ملاقات کروا دی اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اب جب توبہ قبول ہو گئی تو دونوں پھر وہاں سے بیت اللہ شریف کی طرف آئے، جہاں اللہ نے اپنا گھر شروع سے ہی فیصلہ فرما دیا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکر. تو راستے میں ایک جگہ پر رات آ گئی، اور رات آ گئی اور دونوں کے پاس کمبل ایک تھا، تو موسم ٹھنڈا تھا، رات ٹھنڈی تھی، تو دونوں سوئے تو دونوں نے ایک کمبل اوپر کر لیا. عربی زبان میں چادر کو مزدلفہ کہتے ہیں، تو اس جگہ کا نام آج بھی مزدلفہ مشہور ہے. اس لیے اما حوا وہیں جب ان کی وفات ہوئی تو جدہ کے اندر ان کی قبر اس وقت بھی موجود ہے. جدہ عربی کا ایک لفظ ہے، یہ دادی کو جدہ کہتے ہیں. تو جدہ کے ایک محلے میں اس وقت بھی اما حوا کی جو ہے وہ قبر موجود ہے. تو فجر کے وقت کو قیامت کی صبح کے ساتھ مشابہت ہے. تو فجر کی نماز کو فرض کیا گیا تاکہ فجر کی نماز پڑھنے والے قیامت کی صبح کو یاد کریں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بدلے اللہ قیامت کی صبح کے ان کے لیے اطمینان عطا فرمائے. ظہر کے وقت جہنم کی آگ کو ایندھن دیا جاتا ہے، اس لیے ظہر کی نماز کو فرض کیا گیا. عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کو کھایا تھا، دانا کھایا تھا. مغرب کے وقت میں ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. اور عشاء کے وقت میں نماز اس لیے فرض کی کہ اس کو قبر کے ماحول کے ساتھ مشابہت ہے. جیسے رات گہری ہو جاتی ہے نا، تاریکی ہو جاتی ہے، تو انسان جب قبر میں جاتا ہے تو شروع میں اسی طرح تاریکی ہو جاتی ہے. جب وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے دیتا ہے تب اس میں روشنی آتی ہے، تب اسے جنت کا باغ بنایا جاتا ہے. اس لیے قبر ہر انسان کو پکار کے روز کہتی ہے کہ انسان انا بیت الظلمات، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت الظلمات، میں اندھیرے کا گھر ہوں.
تو قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، نیک اعمال کی وجہ سے اس میں روشنی آئے گی۔ تو یہ علماء نے اس کی تفصیل بتائی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے یہ 5 اوقات کیوں متعین کیے گئے۔ حضرت اکبر تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو انسان کی زندگی کے جو مراحل ہیں ان کے ساتھ بہت مناسبت ہے۔ مثلا فجر کو بچپن کے ساتھ، کہ فجر کے وقت میں ابھی سورج بھی طلوع نہیں ہوا ہوتا، کچھ تھوڑی سی روشنی آ گئی ہوتی ہے، تو روشنی کا آنا گویا بچپن ہے۔ اور ظہر کو مشابہت ہے انسان کی جوانی کے ساتھ۔ ظہر کو کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ جوانی کے ساتھ۔ اور عصر کو کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ بڑھاپے کے ساتھ۔ عصر کے وقت سورج کی روشنی ذرا ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا، تو بڑھاپا آ جاتا ہے اس کے اوپر، یوں سمجھ لیجیے۔ اور مغرب کو مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ موت کے ساتھ ہے۔ مغرب کو مشابہت کس کے ساتھ؟ سورج غروب ہو گیا نا، تو انسان کی زندگی کا بھی سورج غروب ہو گیا۔ تو مغرب کو مشابہت کس کے ساتھ؟ اور عشاء کو مشابہت کس کے ساتھ؟ فنا کے ساتھ۔ فنا کو اس لیے کہ عشاء کے وقت میں روشنی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، ستارے چٹک جاتے ہیں، روشنی کا نام و نشان ختم۔ اسی طرح بندہ بھی جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کی قبر کا بھی نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، تذکروں میں اس کا تذکرہ باقی نہیں رہتا، اس کا نام جاننے والے لوگ بھی دنیا میں موجود نہیں ہوتے۔ آپ بتائیں، آپ کو اپنے پردادا کا نام یاد ہے؟ آج کل تو دادا کا نام یاد نہیں ہوتا، پردادا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو چونکہ مراحل زندگی کے ساتھ مشابہت تھی، اس لیے یہ 5 اوقات نمازوں کے متعین فرمائے گئے۔ تو یہ تو تھی اوقات کی تفصیل، یعنی ایک تو تفصیل اس طرح کی کہ فجر کے وقت کیا روزے معاشر کے ساتھ مشابہت، ظہر کو جہنم کو ایندھن دیا جاتا ہے، عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھایا تھا، مغرب کے وقت ان کی توبہ، اور عشاء کے وقت کو مشابہت ہے قبر کے ماحول کے ساتھ۔ ایک تو یہ اس کی ایکسپلینیشن ہوئی، اور ایک ایکسپلینیشن یہ ہوئی کہ فجر کو مشابہت ہے بچپن کے ساتھ، ظہر کو مشابہت ہے جوانی کے ساتھ، عصر کو مشابہت ہے، اور مغرب کو مشابہت ہے، اور عشاء کو مشابہت ہے فنا کے ساتھ۔ انسان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! واقعی ایک ہمارے اوپر بھی ایسا وقت آنے والا ہے، تذکر میں تذکرہ باقی نہیں رہے گا، کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا کہ شکستہ قبروں کو دیکھو اور غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ اب ایک سوال اور دن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ اوقات کا تو پتہ چل گیا کہ 5 وقت کی نمازیں ان اوقات میں کیوں متعین کی گئیں، لیکن ان کی رکعتیں جو فرض ہیں وہ مختلف کیوں ہیں، کہیں 2، کہیں 4، کہیں 3؟ تو اس کے پیچھے بھی تو کوئی حکمت ہوگی نا، کیوں جی؟ تو اس میں بھی علماء نے تفصیل لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام رات کے وقت جنت سے اتارے گئے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، تو اس بات پہ وہ کافی خوف زدہ تھے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جب ذرا روشنی آ گئی، اسفار کا وقت آ گیا، اسفار کہتے ہیں سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے کا وقت، جب روشنی ہوتی ہے بندہ چاروں طرف دیکھ سکتا ہے، تو جب اتنی روشنی ہو گئی کہ وہ ہر طرف دیکھ سکتے تھے تو ان کو خوشی ہوئی، اور انہوں نے 2 رکعت اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر پڑھے، اللہ نے اس کو فجر کی 2 رکعت فرض بنا لیا۔ بات ہو جائے گی۔ ظہر کے وقت کیا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا تھا نا، تو ظہر کے وقت ان کو اس سے نکالا گیا تھا، اور انہوں نے 4 رکعت شکرانے کے پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 رکعت نماز ظہر کا فرض کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام عصر کے وقت مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تھے، اور انہوں نے 4 رکعت پڑھی تھی شکرانے کی۔
تو اس کو عصر کی نماز بنا دیا گیا۔ مغرب کے وقت میں کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھی تھی، بی بی مریم نے 1 رکعت پڑھی تھی، شکرانے کے طور پر۔ جب بی بی مریم سے بہتان ہٹا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 رکعت مغرب کا فرض بنا دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عشاء کے بعد چلے تھے اپنی اہلیہ کے آگلے میں، جب آگے سے ان کو کہا گیا انک بالواد المقدس طویٰ، کو طور پر پہنچے اور تجلی نصیب ہوئی، تو اس وقت انہوں نے پھر 4 رکعت اس کی پڑھی تھیں اور اس کو عشاء کے فرض فرما دیا۔ تو گویا اس وقت تک ہم نے یہ پڑھ لیا کہ 5 اوقات متعین کیوں ہوئے، اس میں حکمت کیا تھی، اور ہر نماز کے فرض کی جو رکعتیں مختلف ہیں اس میں حکمت کیا تھی۔ تو فجر کی 2 رکعت کس نے پڑھی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے، چونکہ رات کو اتارے گئے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، پریشان تھے، جب ذرا روشنی ہوئی تو شکرانے کے 2 رکعت پڑھے تھے، اس لیے فجر کی نماز۔ ظہر کی 4 رکعت کب ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا تھا۔ اور عصر کی 4 رکعت کب کیسے ہوئی؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا۔ اور مغرب کی 3 رکعت فرض کیسے ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھی، بی بی مریم نے 1 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے امت پر 3 رکعتوں کا پڑھنا۔ اور عشاء کی 4 رکعت کیسے فرض ہوئی؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا تھا، اور انہوں نے اس کے شکرانے میں 4 رکعت پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عشاء کے فرض بنا دیا۔ گویا ان تمام انبیاء کو ایک نعمت ملی تھی نماز کی، اس امت کو اللہ نے تمام انبیاء کی نعمتوں کا مجموعہ عطا فرمایا۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ جو بندہ دن کے 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ تمام انبیاء کی عبادتوں کو کرنے والا بن رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر مراقبے میں بیٹھ جائیے۔ سبحان ربی الاعلی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، نماز تراویح کو قبول فرما، اس کے بدلے ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اللہ اپنی لقاء عطا فرما۔ اے مالک شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے صحابہ اور اہل بیت کرام کی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ اپنے پیارے اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما، دنیا آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی پریشانیاں ہیں سب کو دور فرما، اے اللہ جتنے بھی خوف ہیں ان کو دلوں سے دور فرما، اللہ دلوں کی نیک امیدوں کو پورا فرما۔ اے مالک ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، رب کریم ہمارے قصوروں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمارے مسکینوں کی ان دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہمیں استمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، توقع رکھتے ہیں، یہ جن کے ہمارے پر حقوق آتے ہیں، اللہ ہم سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك